الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص روزانہ 50 بار درود پاک پڑھنے کا عادی ہو، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر پیر کو درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، جس میں سورہ آل عمران کی آیات بالترتیب ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوتا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اسے اس نے سکھایا کتاب، حکمت، توریت اور انجیل، یا وہ سکھاتا ہے اس کو کتاب، حکمت، توریت اور انجیل، یعنی سکھانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جسے سکھایا جا رہا ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ اس سے ماقبل، اس سے پہلے کی جو آیات میں جن کا ذکر ہوا وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں روح اللہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے نبی، وہ اللہ کے رسول، جو اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تو جس طرح آدم علیہ السلام بن باپ کے دنیا میں تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بن باپ کے اس دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب سکھائی، حکمت سکھائی، یعنی عقل، دانائی، سمجھداری، والتوراۃ والانجیل، اور توریت اور انجیل جو آسمانی کتابیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائی۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی جانب، بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور بائبل میں بھی اسی طرح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول، اور پھر انہوں نے جو آگے جو باتیں لکھی ہیں، جو باتیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، جن میں بعد میں تبدیلی ہوئی ہے، وہ ہے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس اپنے تمہارے رب کی نشانی ہوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ کے رسول جب کسی قوم کی طرف تشریف لائے تو معجزات کے ساتھ عام طور پر ان کا آنا ہوا، اور ان معجزات کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کیا گیا۔ انی قد جئتکم بآیۃ، بے شک میں جو تمہارے پاس آیا ہوں یہ نشانی لے کر آیا ہوں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے، انی اخلق لکم من الطین، کہ میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرند کی صورت، میں مٹی لیتا ہوں اور مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ،
اور پھر میں اسے پھونک مارتا ہوں فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے والا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اور میں کیا کرتا ہوں، جو نابینا ہو، پیدائشی نابینا ہو، اسے ٹھیک کر دیتا ہوں، اور جس کے جسم پر سفید اور کالے دھبے ہوں، جس کے جسم پر بلیک اور وائٹ دھبے ہوں، جسے جزام کہتے ہیں، جسے کوڑ کہتے ہیں، جو جسم پر داغ نکل آتے ہیں، کسی کو پیدائشی ہوتے ہیں، کسی کو بعد میں بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ جو مرض اور یہ جو بیماری ہے، اس کا بھی میں علاج کرتا ہوں اور اس کو بھی میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور میں مردے بھی زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ میں پرند کی صورت بناتا ہوں، مٹی لے کر پرندے کی صورت بناتا ہوں، اور وہ چمگادڑ جس کو بیٹ کہتے ہیں، اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام صورت بناتے، فَأَنفُخُ فِيهِ پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ تو یہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا ہے۔ اور یہ بھی بڑا عجیب الخلقت، ایک عجیب پرندہ ہے۔ عام طور پر پرند جو ہے وہ انڈے دیتے ہیں، مگر چمگادڑ جو ہے وہ بچے دیتا ہے، اور اس کے دانت بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک بڑی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب ان کے آس پاس والوں نے معجزہ طلب کیا تو آپ نے مٹی لے کر پرند کی صورت بنائی اور اس میں پھونک ماری اور یہ زندہ ہو گیا، اڑنے لگا۔ اور آپ علیہ السلام جو لوگ نابینا ہوتے اور پیدائشی نابینا ہوتے ان کو بھی ٹھیک کر دیتے، اور جن کے جسم پر دھبے ہوتے انہیں بھی ٹھیک کر دیتے تھے، اور یہ اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ اللہ۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ تم کھاتے ہو لیکن مجھ سے پوچھ لو کیا کھایا تھا، کل پچھلے دن کیا کھایا تھا یہ بھی بتا دوں گا، آج کیا کھایا یہ بھی بتا دوں گا، اور آج رات کیا کھانے والے ہو یہ بھی مجھ سے سن لو، اور کل کیا کھاؤ گے یہ بھی مجھ سے سن لو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم غیب جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، جو ہو چکا وہ بھی، اور جو آنے والا ہے کل کیا کھاؤ گے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے۔ وَأُنَبِّئُكُم میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ جو بھی تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بچے آیا کرتے تو آپ علیہ السلام انہیں بتاتے کہ آج تمہارے گھر میں یہ پکا ہے، آج تمہارے گھر میں یہ بنا ہے، کل تم نے یہ کھایا تھا۔ یہ بچے جا کر گھر میں بتاتے تو گھر والے حیران ہوتے، پوچھتے کس نے بتایا؟ وہ کہتے کہ ہمیں انہوں نے بتایا، جن کو عیسیٰ روح اللہ کہا جاتا ہے۔ تو محلے والوں نے یا اس شہر والوں نے اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کے پاس جانے سے روک دیا، اور یہ کہا معاذ اللہ کہ وہ جادوگر ہیں اور جادو کے ذریعے اگلی خبریں بتاتے ہیں، اور اپنے بچوں کو، شہر کے بچوں کو ایک مکان میں بند کر دیا۔ جب اس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بچے نہ آئے تو آپ فکر مند ہو کر نکلے کہ آج بچے نہیں ہیں۔ لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کوئی خاص جواب نہ دیا۔ آپ اس مکان کے پاس سے گزرے، اس جگہ سے گزرے جہاں بچے اندر بند تھے، تو آپ نے کہا اندر کون ہے؟ تو بچوں کے والدین یا جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے ٹالنے کے لیے کہا کہ اندر تو خنزیر ہے، اندر خنزیر ہے، سور ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے پھر ایسا ہی ہوگا۔ جب ان کے جانے کے بعد دروازہ کھولا گیا تو وہ سب کے سب خنزیر بن چکے تھے، وہ سب کے سب خنزیر ہی تھے، اندر خنزیر بھرے تھے۔ تو اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے رسولوں سے ان کی بے ادبی، ان کی بے حرمتی، اس کی تو کسی صورت ممکن اجازت ہی نہیں ہے، اور کرنے والوں کو تو بعض اوقات دنیا میں ہی اس کی سزا مل جایا کرتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ آپ خبریں بتا دیتے تھے کل کیا کھانے والے ہو۔
ان فی ذلک المؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے تم لوگوں کے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ان قرآن پاک کی آیات میں نشانیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہے۔ مختصر عرض کروں کہ پہلا معجزہ، ویسے تو زیادہ معجزات ہیں مگر یہاں جو بیان ہو وہ ایک معجزہ یہ کہ آپ پرند کی صورت بناتے، پھونک مارتے تو وہ پرندہ اڑنے لگتا۔ دوسرا یہ کہ کوئی آپ کے پاس نابینا آ جاتا، آپ اس کو ہاتھ لگاتے وہ شفا یاب ہو جاتا۔ کوئی آپ کے پاس جذام کا مریض آ جاتا، کوڑ کا مریض آتا، آپ اس کو ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اور کل کیا کرو گے، کل کیا کھاؤ گے اور کل کیا کھایا تھا وہ آپ بتا دیا کرتے تھے۔ یہ 4 معجزات یہاں پر بیان ہوئے اس آیت میں۔ اور یہاں ان آیات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ کرتا ہوں، میں مریضوں کو شفا دیتا ہوں، دیتا اللہ کے حکم سے ہوں مگر شفا میں دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ ہاں، اور ایک اور معجزہ بیان ہوا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ 4 تو بڑے مشہور لوگ ہیں جن کو آپ نے زندہ کیا۔ ایک آپ کا بڑا عاشق تھا، بڑا محبوب تھا، آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس خبر پہنچی کہ اس شخص کا یہ بیمار ہے اور قریب المرگ ہے، مرنے والا ہے، انتقال کرنے والا ہے، مگر 3 دن کی مسافت تھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پہنچے تو اس شخص کا انتقال ہو چکا تھا، اور بہن نے بتایا کہ ہم نے اپنے بھائی کو یہاں دفنایا ہے۔ قبر کی نشاندہی کی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کی قبر پر پہنچے اور قبر پر پہنچ کر کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ شخص زندہ ہو گیا اور پھر زندہ رہا، یہاں تک کہ اس کے یہاں بچے ہوئے، اس کے یہاں اولاد ہوئی، اور پھر بعد میں اس کا پھر انتقال ہوا اور اس کو دفنایا گیا۔ ایک یہ واقعہ۔ ایک بار ایک بڑھیا کا جنازہ جا رہا تھا، تو آپ نے جنازہ جاتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو وہ لوگ جو اس کو لے کر جا رہے تھے کندھے پہ، ان کے کندھوں سے اتر آئی اور زندہ ہو گئی، وہ بھی زندہ رہی، یا وہ بوڑھی تھی یا بوڑھا شخص تھا وہ بھی زندہ ہو گیا۔ اس طرح روایتوں میں 4 تو بڑے مشہور واقعات ملتے ہیں کہ فلاں فلاں وقت میں آپ نے فلاں فلاں کو زندہ کیا۔ ایک سام بن نوح کو بھی آپ نے زندہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، جن کو گزرے ہوئے کئی سال ہو چکے تھے۔ لوگوں کے بتانے پر، نشاندہی کرنے پر ایک پرانی قبر پر پہنچے اور پتہ چلا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو سام بن نوح اٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے یہ آواز سنائی دی کہ عجب روح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دے۔ تو میں سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، میں تو قیامت کا سوچ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی قبر سے نکل آیا، مگر اس نے یہ درخواست کی کہ میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ سکرات الموت اور نزع کی سختیاں اور موت کی تکلیف سے میں دوبارہ گزروں، کیونکہ میں ایک بار گزر چکا ہوں، تو آپ میرے لیے یہ دعا کیجیے کہ مجھ پر سکرات نہ آئے۔ تو وہ پھر قبر میں چلا گیا اور سو گیا، اور دوبارہ اس کو حالت نزع اور حالت سکرات نہیں ہوئی۔ تو ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے۔ تو یوں 4-5 واقعات ملتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو زندہ کیا مگر اللہ کے حکم سے۔ یہاں بات دراصل یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات عطا فرمائے ہیں، ان کی نسبت کسی نبی اور رسول کی طرف کرنا اور تصور میں یہ ہونا، یہ الفاظ میں یہ ہونا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ بات درست ہے، جائز ہے، اور قرآن پاک کی آیات میں اس کی مثال موجود ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ مجھے جو ملتا ہے سرکار کے روضے سے ملتا ہے یا سرکار کے در سے ملتا ہے، حقیقت میں دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منگتا ہوں، میں ان سے مانگتا ہوں، وہ مجھے عطا کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے تو خود ارشاد فرمایا کہ واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا اور میں بانٹنے والا ہوں۔ تو شفا مل جانا کہ مجھے فلاں کے در سے شفا مل گئی، یقیناً شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، مگر یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ٹھیک کر دیتا ہوں، میں بیماروں کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اور کتنے بیماروں کو؟ جب عیسیٰ علیہ السلام ان نابینا افراد کا علاج کرتے یا کوڑ والوں کا علاج کیا کرتے تھے، اس زمانے میں علم طب کا ایک شہرہ تھا، ایک شہرت تھی، اور لوگ جو ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس، طبیبوں کے پاس اپنے علاج کے لیے جایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے اطباء اس زمانے میں گزرے، مگر یہ 2 معاملات ایسے تھے کہ اس پہ سائنس فیل تھی، کہ کوڑ کا علاج اس وقت نہیں تھا ان کے پاس، اور نہ ہی ایسے شخص کا علاج تھا جو نابینا ہو اور پیدائشی نابینا۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات دیے کہ جو عام طبیب جو کام نہیں کر سکتے وہ آپ دعا کے ذریعے کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جو علاج کروانے کے لیے لوگ آتے تھے ان کی تعداد نہ جانتے ہیں آپ کتنی ہوتی تھی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو لوگ علاج کروانے آتے تھے بعض اوقات ایک ایک دن میں 50,000 لوگوں کی تعداد بھی ہوا کرتی تھی۔ 50,000 پیشنٹس جو ہے وہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ جو آپ کے پاس چل کر آتا وہ خود آ جاتا، اور جو آپ کے پاس چل کر نہیں آ سکتا آپ خود اس کے پاس چل کر جاتے اور اس کا علاج فرمایا کرتے تھے۔ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے زبردست معجزہ عطا کیا۔ بندہ سوچے کہ ایک دن میں 50,000 لوگوں کا علاج کیسے ممکن ہے؟ تو بھائی کسی پیدائشی جو نابینا ہو اس کو بھی تو ہاتھ لگا دیں اور شفا ہو جائے، یہ بھی تو ممکن نہیں ہے نا، صرف ہاتھ لگانے سے ٹھیک ہو جائے، یعنی عام طور پر ممکن نہیں۔ تو معجزہ تو کہتے ہی اس کو ہے کہ جو عقل میں نہ آئے، جو عقلاً ممکن نہ ہو اور کوئی اللہ کا نبی کر دکھائے تو اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ تو اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ ایک دن میں 50,000 لوگ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو یہ کیسے سمجھ میں آئی کہ ہاتھ لگانے سے دھبے جو ہے جسم کے جزام کے دھبے وہ دور ہو گئے؟ یہ بات کیسے سمجھ میں آئی کہ ہاتھ لگانے سے آنکھیں جو ہے وہ ٹھیک ہو گئیں، آنکھیں روشن ہو گئیں؟ تو جس طریقے سے وہ معجزہ ہے اس طریقے سے یہ بھی معجزہ ہے کہ کم وقت میں بہت سارے لوگوں کا علاج کر دینا، کم وقت میں بہت ساروں کو عطا کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کتنے لوگ ہر لمحے درود و سلام بھیجتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ مدینے میں کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں، ہر ایک سلام کرتا ہے، ہر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب کو جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ کتنے لوگ فریاد کرتے ہیں، آپ سب کی فریاد سنتے ہیں۔ یہ اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیارات اور معجزات عطا فرمائے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں پیدائشی نابینا اور برس والے کو ٹھیک کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو بھی میں زندہ کرتا ہوں، احیی میں زندہ کرتا ہوں، الموتى مردوں کو، لیکن یہ سب ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت، اللہ کا حکم جب تک شامل حال نہ ہو تو کچھ ممکن نہیں ہے۔ اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسل اور اولیاء جو عطا کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے عطا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے عطا کرتے ہیں۔ اللہ کی عطا کے بغیر تو کوئی چیز ممکن نہیں ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر تو ایک درخت کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو اس پر تو ظاہر اہل ایمان کا ایمان ہے، اس کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جو اس کے برعکس عقیدہ رکھے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہوتا ہو۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو مخصوص اختیارات سے نوازا ہے، اور اس کی ایک مثال اور ایک جھلک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49-50 میں موجود ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم گھروں میں رکھتے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور اپنے آنے کا مقصد ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ومصدقا لما، اور وہ تصدیق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری، اس میں تصدیق ہے۔ کس چیز کی تصدیق؟ جو تمہارے ہاتھوں میں توریت موجود ہے اس توریت کی تصدیق کرنے والے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں بعض چیزیں تمہارے لیے حلال کرنے آیا ہوں جو پہلے تم پر حرام کی گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو چیز حرام تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان چیزوں کو حلال فرمایا، اور وہ اللہ کے حکم سے۔ تو ان تمام چیزوں کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کی ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں ٹھیک کرتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں حلال کرتا ہوں۔ مجھے بتائیے حلال کرنا اور حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ مگر یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میرے آنے کا سبب یہ ہے احل لکم، تاکہ میں تمہارے لیے حلال کر دوں بعض الذی، کچھ وہ بعض چیزیں حرم علیکم جو تم پر حرام کی گئی تھی۔ تو جو حرام تھی کچھ چیزیں، وہ کچھ چیزیں جو ہے تم پر حلال ہو جائے۔ وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو۔ یہ انبیاء اور رسل جو گزرے ہیں ان کا یہ ایک اہم پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اطاعت کرو
کیونکہ اطاعت الہی یہی اصل مقصد ہے، اور اطاعت رسول میں اطاعت الہی یہ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ فاتقوا اللہ واطیعون ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک میرا رب اور تمہارا رب ایک ہے، فاعبدوہ تو اس کی عبادت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ تعالی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تو اس کی عبادت کرو۔ تو یہ سمجھ لینا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، خدا نخواستہ یہ سمجھ لینا، یہ کتنی بری بات ہے، کتنا غلط عقیدہ ہے۔ خود وہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ ربی وربکم، اللہ تعالیٰ میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، فاعبدوہ اور اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو لوگوں کو معجزات دکھائے، معجزات دکھانے کے بعد دین کے قریب کیا، اور آپ کے پاس جب کوئی جزام کا مریض بھی آتا یا کوئی نابینا آتا تو آپ اس کا علاج بھی فرماتے اور اس کو دعوت اسلام بھی پیش کرتے۔ اور بعض کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایمان لانے کی شرط پر آپ اس کا علاج کرتے ہیں کہ ایمان لے آئے گا تو ٹھیک ہے میں آنکھیں دیتا ہوں، اس شرط پر بھی آپ علاج کیا کرتے تھے۔ لیکن آخر کار انہوں نے کیا کیا؟ ارشاد ہوتا ہے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا، ان کو احساس ہوا کہ یہ لوگ پھر کافر کے کافر ہی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال من انصاری الی اللہ، کہا کون ہے جو اللہ کی طرف یا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم ہیں انصار اللہ جو اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ انصار کا مطلب مدد کرنے والے، انصار اللہ کا لفظی ترجمہ کروں تو ہوگا اللہ کی مدد کرنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی مدد کی حاجت نہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے لیے بھی کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو دین خدا کی خدمت کرتا ہے یہ اس کے لیے باعث ثواب اور باعث نجات ہے۔ تو یہاں حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی ہم مدد کریں گے، ہم اس کو سعادت سمجھیں گے، ہم اس کو سعادت سمجھ کر قبول کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے ہم ساتھ رہیں گے۔ اور جس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حالت ایمان میں زیارت کرنے والے لوگ صحابہ کہلاتے ہیں، جو آپ کے خاص لوگ تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے قرب میں رہتے تھے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے قرب میں رہنے والے، آپ پر ایمان لانے والے حواری کہلاتے ہیں، یعنی آپ کے ساتھی، آپ کے دوست۔ انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، ہمارے رب اب ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسولوں کی اتباع کی، ہم نے رسول کی اتباع کی، واکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں شاہدین میں لکھنا، واکتبنا مع الشاہدین، ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھنا، جو ایمان کی جنہوں نے گواہی دی ہے ہمیں ان لوگوں میں لکھنا، کیونکہ ایمان کی گواہی دینا جس طرح ہم بھی گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو حواریوں نے بھی کہا ربنا آمنا بما انزلت، اے پروردگار ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، مولا ہمیں شاہدین میں لکھنا، ہمیں ان لوگوں میں لکھ جو گواہی دینے والے ہیں، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ ہیں، مولا ہمیں ان میں لکھنا۔ تو معلوم ہوا کہ جب پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں جب دعا کریں تو دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا، اپنے اپنے ایمان کی تجدید کرنا یا اس کا اقرار کرنا، یہ بھی ایک انداز اور طریقہ کار ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے ہم کہتے ہیں پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان کیا، ہمیں ایمان کی دولت دی، ہم پر یہ کرم فرمایا، اس کے احسانات کو یاد کرنا اور پھر کہنا مولا ہماری مغفرت فرما۔ یہ انداز قرآن ہے۔ جس طرح ایک اور جگہ پہ بھی سورہ آل عمران کی، جی ہاں، سورہ آل عمران کے ہی آخر میں
یہ انداز ہمیں ملتا ہے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم ایمان تو لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. تو گناہوں کی بخشش مانگنے سے پہلے بھی اننا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں، تو ہماری مغفرت فرما. حواریوں نے بھی کہا پروردگار ہم ایمان تو لے آئے، ہم نے رسول کی اتباع بھی کی علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھنا، شاہدین میں لکھنا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے مکر کیا، انہوں نے خفیہ منصوبہ بنایا. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کلمہ نہیں بولا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مکر کیا، معاذ اللہ، یہ بولا ہی نہیں جا سکتا. تو اس کا مترادف، اس سے ملتا جلتا خوبصورت لفظ جو ہے وہ کیا ہے جو شان الہی کے لیے درست ہو؟ وہ ہے خفیہ تدبیر. تدبیر فرمانا، تدبیر کرنا کہ کیا نیکسٹ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. جب بندہ کوئی کسی کے ساتھ چالاکی کرتا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ جب وہ آئے گا تو میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، منصوبہ بناتا ہے نا. اس کو بعض اوقات اگر یہ نیگیٹو میں ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ مکر کرتا ہے اور چال بازی کرتا ہے، پلان بناتا ہے. اللہ تبارک و تعالی تدبیر فرماتا ہے کہ اگلا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور وہ تدبیر جو اللہ کی تدبیر ہے وہ خفیہ ہے. میں اور آپ نہیں جانتے کہ ہمارا اینڈ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آخر ہمارا اچھا فرمائے، ہماری زندگی بھی اچھی ہو، ہمارا آخر بھی اچھا ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خفیہ تدبیر فرماتا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے لیے پروردگار کی تدبیر اچھی ہو. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے. وَمَكَرُوا، تو ان لوگوں نے مکر کیا، انہوں نے منصوبہ بنایا. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. وہ میرا رب عز و جل، یہ اسی کی تو ساری مخلوق ہے، اسی کے تو سارے بنائے ہوئے ہیں. ایمان لاتے ہیں اپنے بھلے کے لیے، جو نہیں لاتے اپنا نقصان کرتے ہیں. اس کی کبریائی میں، اس کی کبریائی میں، اس کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی جنت میں نہ کوئی کمی آتی ہے، نہ اس کی جہنم میں کوئی کمی آتی. پروردگار عز و جل کو کسی کے ایمان لانے نہ لانے سے اس کی کبریائی میں یا اس کی الوہیت میں کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ یاد رکھیے، جو ایمان لاتا ہے اپنے بھلے کو لاتا ہے. ساری کی ساری دنیا بھی اگر اللہ کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کی الہیت میں اور اس کی الوہیت میں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں، یہ لوگ بد نصیب ہیں جو ایمان نہیں لاتے. جو ایمان لاتے ہیں اپنا ہی بھلا کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں نیک لوگوں میں ہمیشہ شامل رکھے، ہمیں نیک بنائے اور نیکوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اور ہمیں ورکعوا مع الراکعین کا صدقہ نصیب فرمائے، فاکتبنا مع الشاہدین کا صدقہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ربنا یا ربنا یا ربنا. الہ العالمین ہماری بے حساب مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. پروردگار ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، اندھیرے اجالے کے گناہوں کو معاف فرما. جو سستیاں ہیں الہ العالمین ان سستیوں کو بھی معاف کر دے. الہی جو عبادت میں سستی ہوتی ہے پروردگار ہمیں اس سستی کو بدلنے کی سعادت دے. اے اللہ ہماری مدد فرما، الہی ہماری مدد فرما. دین پر ہمیں استقامت نصیب فرما، نماز روزوں کی پابندی نصیب فرما. اے اللہ عبادت کی حلاوت نصیب فرما، عبادت کا ذوق عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما. اے اللہ بیماریوں سے بچا، قرض داریوں سے بچا، بیجا مقدمے بازیوں سے بچا. اے اللہ کرونا وائرس کا خاتمہ ہو. جتنے بھی اس وائرس میں مبتلا ہیں الہ العالمین ان کو شفا عطا فرما. ہمارے دوست احباب کو، عزیز و اقربا کو، جو قریب کے ہیں دور کے ہیں الہ العالمین جاننے والے ہیں، ہمارے درس میں شامل ہوتے ہیں پروردگار، ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے گھر والے ہیں، جو بیمار ہیں پروردگار سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. اے اللہ
اس وائرس سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، سب کے لیے خیر کا معاملہ فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمارے والدین کو صحت و سلامتی اور عافیت والی طویل زندگی عطا فرما، تمام علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرما۔ پروردگار تمام عالم اسلام کی خیر فرما، اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، مسلمان ممالک کی حفاظت فرما، ملک متحدہ عرب امارات کی خیر فرما۔ الہ العالمین یہاں کا امن و امان سلامتی ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ الہ العالمین اطمینان و سکون ہمارا مقدر ہو، جب تک جئیں تجھے راضی کرنے والے کاموں میں جئیں پروردگار، اور جب وقت آخر ہو الہی کلمہ طیبہ زباں پر جاری ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، زباں پر کلمہ طیبہ جاری ہو، اور یوں جنت البقیع ہمارا مقدر ہو، جنت الفردوس میں آقا کریم علیہ السلام کا پڑو ستا ہو۔ فساہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساہل، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ علیکم اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔